السلام علیکم جی، میں ہوں کاشف رومی اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 پوائنٹ نیوز پروگرام ملکی حالات کے ساتھ اسلام آباد سے براہ راست۔ اس وقت میں آج 30 نومبر 2024 دن ہے ہفتے کا، اور آج یہ میرا آپ سے پہلا اٹریکشن ہے۔ اور یہاں حکومت کے بارے میں آپ کو بتاؤں، اس کے علاوہ خبریں تو بہت ہیں، لیکن سب سے پہلے وہ خبر جو اس حکومت کے لیے سرد درد بننے جا رہی ہے وہ ہے اس وقت سفارتی مشکلات۔ اس وقت پاکستان کے لیے سفارتی محاذ پر جو ہے بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کچھ ٹائم بعد، اور یہ ایک طوفان کی صورت میں پاکستان کی جانب بڑھ رہا ہے، اور اب اس سے شہباز حکومت کو کافی مشکلات ہوں گی، اور ان لوگوں کو اس کو فیس کرنا جو ہے کافی مشکلات درپیش آئیں گی۔ تو دوسری جانب اب تک 2 دن ہو چکے ہیں اس واقعے کو گزرے ہوئے، 3 دن، لیکن اس وقت تک جو ہے وہ حکومت یہی کہہ رہی ہے کہ ایک گولی نہیں چلی ہے، اگر کوئی لاش ہے تو بتائیں۔ لیکن میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ گولی واقع ہی نہیں چلی ہے، کیونکہ وہاں تو گولیاں چلی ہیں، گولیوں کی بارش ہوئی ہے وہاں پر، اور یہ دن 1:30 بجے کے بعد سے وہاں فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا، اور پہلی گولی جو اس زخمی کو لگی تھی وہ تقریباً کوئی 2:05 پر وہاں گولی لگی تھی۔ میں وہاں موجود تھا، جس کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے جو ہے پولی کلینک منتقل کیا گیا۔ اس کے بعد یک کے بعد دیگر زخمیوں کو وہاں لایا گیا، جس میں ایک نوجوان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ لائی گئی۔ اس وقت میں وہاں موجود تھا، میں آپ کو یہ اپنا بتاتا چلوں۔ اور جس طریقے سے یہ اس وقت میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اپنے دلال اور خریدار میڈیا کے اوپر بیٹھ کر یہ جو وزراء جو ہیں، جو اس وقت ہم یہ بولیں کہ 47 کے ناجائز وزراء جو ہیں، جو اپنی پریس کانفرنس کر رہے ہیں مختلف، اور یہ جس طریقے سے لاشوں کا، زخمیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، جس طریقے سے عوام پاکستان کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو یہ قابل مذمت ہے، اور میں تو اس کی مذمت کرتا ہوں، آپ لوگوں کو بھی کرنی چاہیے، کیونکہ جس طریقے سے یہ لوگ یہ چیزیں کر رہے ہیں، جس طرح کا بیرسٹر عقیل ملک نے جو ہے وہ پروگرام کے اندر بتایا کہ جی نماز کیوں پڑھ رہا تھا وہ وہاں کنٹینرز پہ بیٹھ کے، تو بھائی تمہارے باپ کا ملک ہے، یا تمہاری ماں اس کو جہیز میں لے کر آئی ہے؟ یہ پاکستان تمہارے باپ نے بنایا ہے کہ یہاں پر ہمیں پوچھ کے نماز پڑھنی پڑے گی، یا ہمارے کو بتانا پڑے گا کہ ہم یہاں نماز پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے بندے، کوئی شرم کرو، حیا کرو، تم لوگ انسان ہو، حیوان ہو، شیطان ہو، جانور سے بدتر سلوک کیا ہے تم لوگوں نے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمہاری اپنی تربیت کیسی ہے۔ یہ عطا تاڑڑ، یہ محسن نقوی، آئی جی اسلام آباد، ان لوگوں نے اپنے لیے جو مشکلات کھڑی کی ہیں، یہ جو انہوں نے گرہ لگائی ہے، یہ ان کو دانتوں سے کھولنی پڑے گی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، اس وقت عوام کے اندر جائیں تو پتہ چلتا ہے عوام اس وقت کیا مومنٹم عوام کا بن رہا ہے۔ آپ لوگوں نے تو عوام کو فوج کے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ اس وقت فوج کے خلاف جتنا اتشال، جتنی جو نفرت اس وقت عوام کے اندر بن رہی ہے، آپ یاد رکھیے پاکستان 25 کروڑ سے زائد افراد کا ملک ہے۔ اس وقت آپ کی فوج 10 لاکھ بھی نہیں ہے، اور آپ کی جو پولیس ہے، پنجاب پولیس اس وقت، اور وہ یہ 2.5 لاکھ سے اوپر نہیں ہے۔ آپ سوچیں اگر یہ عوام کا سمندر پورا پاکستان باہر آ گیا تو آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ اس سے جو ہے انکاری نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا اس معاملات کو کسی طریقے سے جو ہے وہ کلیئر کریں، عوام کو بتائیں کہ آخر سچ کیا ہے، اور سچ بتا کر اپنے آپ کو عزت کے ساتھ جو ہے سائٹ پر کریں، ورنہ آپ لوگوں کے لیے یہ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ عوام کے اندر جو نفرت ہے وہ کسی ٹائم پر بھی یہ جو علاوہ پک رہا ہے یہ پھٹ کر باہر نکلے گا، تو یہ تمام جو اس وقت آپ کی جو یہ طاقت ہے، یہ جو تمام چیزیں جو آپ لوگوں کے پاس ہے، یہ بہا کر لے جائے گا۔ اس وقت جس طریقے کی کنڈیشن اس ملک کے اندر بنا دی گئی ہے وہ جو ہے قابل مذمت ہے۔ اس وقت ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت کے لیے بہت بڑے سرپرائز آ رہے ہیں۔ سفارتی نظام اس وقت جو ہے سفارتی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس حکومت کو انٹرنیشنل لیول پر، اور دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں کہ انٹرنیشنل پوری دنیا سے میڈیا کو مدعو کیا گیا ہے پاکستان کے اندر، اور انہیں باقاعدہ طور پہ ثبوت دیے جائیں گے۔ جو آپ لوگوں نے 26 نومبر دن 2 بجے کے بعد سے اور رات گئے تک جو آپ نے کارروائیاں کی ہیں، اس کے ثبوت موجود ہیں، اور یہ موجود ثبوت جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، کیونکہ اس میں وائس ہر چیز موجود ہے کہ یہ 26 نومبر ہے۔
اور آپ لوگوں نے جس طریقے سے پاکستان کی عوام، نہتے عوام کے اوپر اور پرامن شہریوں کے اوپر جس طریقے سے آپ نے گولیاں برسائی ہیں، جس طریقے سے شہید کیا ہے، جس طریقے سے زخمی کیا ہے، جس طریقے سے گرفتاریاں ہوئی ہیں، یہ قابل مذمت ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان لوگوں نے یہ پہلے سوچ رکھا تھا کہ عوام اب جب اٹک کا پل پار ہو گیا ہے تو انہوں نے اسٹریٹجی تیار کر لی تھی کہ اب آنے دیا جائے، اب ان کے ساتھ ڈی چوک پہ نپٹا جائے گا آپریشن کی صورت میں۔ یہ میں آپ کو واضح بتا سکتا ہوں کہ ان لوگوں کی یہ پلاننگ ہو چکی تھی، اور کس طریقے سے یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے فورسز کے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ بالکل لوگوں کی لاشیں گری ہیں، لیکن وہ ہمارے فورسز کے لوگوں کی گری ہے۔ تو یہ جو دوسرے لوگوں کو تکفین ہو رہی ہے، جو لوگوں کو دفنایا جا رہا ہے، تو کیا یہ آسمانی مخلوق تھی؟ یہ کون لوگ تھے؟ اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، اے این پی، ایم کیو ایم اور دوسری اتحادی جماعتوں کے خلاف جو مومنٹم بن رہا ہے، جو گلی گلی اس وقت باتیں ہو رہی ہیں، جو عوام کے اندر غم و غصہ ہے، وہ ان کو اس وقت اندازہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت کس سونامی اور طوفان کا جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں۔ یہ صرف انتظار کرے، اور یہ کس طریقے سے آئے گا تو یہ ان کو لگ پتہ جائے گا، ان کو یہ سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ اب جانا کس طرف ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ جو مومنٹم بن رہا ہے اس وقت اس حکومت کے خلاف۔ لیکن میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاؤں کہ یہ لوگ اتنے جاہل لوگ ہیں، عطا تاڑ جیسے لوگ، جنہوں نے جو ہے اپنے فائدوں کے لیے اپنی طاقت کے استعمال کو کیا ہے، اور اس وقت جو حالات انہوں نے بنا دیے ہیں وہ ان کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوں گے۔